جیسے سونگھنا، چکھنا، چھونا، دیکھنا اور سننا، یہ ہے حواس خمسہ۔ حواس عام انسانوں سے حواس خمسہ کی طاقت اللہ کریم جل جلالہ اپنے پیغمبروں کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہمارا سننا، دیکھنا، چھونا، چکھنا یہ لیمیٹڈ ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے عام انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، آپ اپنے تخت پر ہیں اور تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور 6 میل کی مسافت ہے۔ 6 میل کی مسافت اب ہواؤں میں ہے، ہوا کی ایک اپنی آواز ہے، اب پرندے جو چھاؤں کر کے چل رہے ہیں ان کی اپنی آواز ہے، آپ کے تخت کے اندر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور باقی مخلوقات بھی موجود ہیں، لیکن ایک وادی زمین پر ایک چیونٹی بات کرتی ہے۔ چیونٹی بات کرتی ہے۔ بات کیا کرتی ہے کہ اپنی چیونٹی کو کہتی ہے کہ تم بلوں میں گھس جاؤ، کہیں اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ بات سمجھ رہے؟ کچل نہ دے۔ اب یہ جو جملہ تھا اس نے زمین پر کہا، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے 6 میل کی مسافت پر چلتے ہوئے ہواؤں میں لہراتے ہوئے تخت میں سن لیا، تو فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی اس بات پر آپ نے مسکرا دیا، آپ نے مسکرا دیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عام انسان یعنی میں اور آپ، ہماری سماعت تھوڑی ہے، سننے کی طاقت تھوڑی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طاقت زیادہ ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی ایک شان بیان کی۔ کہا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ بچپنے پنگھوڑے میں ہوتے تھے تو میں نے دیکھا جہاں آپ کی انگلی چلی جاتی چاند وہاں پھر جاتا تھا۔ رات کے وقت 14ویں رات کا چاند، آپ کی انگلی مشرق میں جاتی چاند مشرق میں چلا جاتا، آپ کی انگلی مغرب میں جاتی تو چاند مغرب میں چلا جاتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے یہ شان بیان کی۔ تو محبوب فرماتے ہیں چچا عباس رضی اللہ عنہ، اس سے بھی میری ایک بڑی شان ہے، اس سے بھی بڑی شان ہے۔ کون سی؟ کہ میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی کوکھ میں تھا، یعنی شکم پاک میں تھا، تو لوح محفوظ پر جو تقدیر کا قلم چلتا تھا میں سن لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے، وہاں پر لوح محفوظ ایک تختی ہے جس پہ اللہ کی تقدیر کا قلم چلتا رہتا ہے، فیصلے جو ہیں چلتے رہتے ہیں۔ اب قلم کی کتنی آواز ہوتی ہے؟ آپ تختی پر لکھیں یا آپ کاپی پر لکھیں، کیا آواز ہوتی ہے اس کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے اوپر، اور پھر میں جوان نہیں تھا، یعنی چلتا پھرتا نہیں تھا، بلکہ اپنی ماں سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تھا، اس وقت جو لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلتا تھا میں سن لیتا تھا۔ اب ایک عام انسان کی سماعت کیا ہے اور پیغمبر کی سماعت کیا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کال لال سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب جو عام انسان ہے نا، اس کو پیغمبر جیسا خود کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی خاص عنایتیں، خاص کرم، فضل عظیم اس کے پیغمبر پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم امتی ہیں، ہمیں امتی ہونا چاہیے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پیغمبر ہیں، انہیں پیغمبر اور ہمیں ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کی ہر شان کو، اس کے ہر مقام کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔